بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری بڑی بہن کے نام روز ایک پارسل آتا جسے لے کر وہ الماری میں رکھ لیتی اور کھول کر بھی نہ دیکھتی۔ کہتی کہ اگر اسے کھولا تو قیامت آ جائے گی۔ میں سمجھتی کہ وہ مجھے اپنا سامان نہیں دکھانا چاہتی۔ جب ایک روز وہ اپنی دوست کے پاس گئی اور میں نے سارے پارسل کھول لیے جس میں اچھے اچھے کپڑے اور جیولری تھی۔ میں جلدی سے ساری چیزیں پہن کر خوشی خوشی سے شیشے کے سامنے آئے، لیکن شیشے میں دیکھتے ہی میرا جسم ٹھنڈا پڑ گیا، کیونکہ میرا نام سائرہ ہے، میرا تعلق خانپور سے ہے۔ ہم دو بہنیں اور ایک بھائی تھا۔ میرے ابا نے 2 شادیاں کی تھیں۔ پہلی شادی گھر والوں کی مرضی سے، بابا یہ شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، پر دادا ابو کی وجہ سے یہ شادی اپنی چچا زاد کزن سے کی تھی، جس سے ایک بیٹی تھی، اور دوسری شادی میری ماں سے اپنی پسند کی تھی، اور میری ماں سے ہم 2 ہی بہن بھائی تھے۔ میری بڑی بہن مجھ سے 3 سال بڑی تھی اور ہم سب ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ بابا کی کبھی بھی بڑی ماں سے نہیں منع کرتی تھی، اور وہ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے سازشیں کیا کرتی تھی۔ پہلے ماما کو تنگ کرنے لگی، ان پر الزامات لگانے لگیں اور ماں کے ہر کام کو خراب کرنے لگیں کہ کسی طرح بابا ان کو چھوڑ دیں۔ پر بابا بہت پیار کرتے تھے میری ماں سے، اس لیے کبھی میری سوتیلی ماں جو بابا کی پہلی بیوی تھی ان پر کبھی یقین نہیں کیا تھا۔ بابا چاہتے تھے کہ وہ دونوں بیویوں کو الگ الگ رکھیں، پر دادا کی خواہش پر ایک ہی گھر میں رہنا پڑا، جس سے کافی رنجشیں پیدا ہو چکی تھیں۔ پھپھو نے کہا کہ بابا سے کہیں کہ پہلی بیوی کو چھوڑ دے، پر جب دادا ابو کی وفات ہوئی تھی تو انہوں نے میرے بابا سے وعدہ لیا تھا کہ ان کی یتیم بھتیجی ہے، اس کو کبھی طلاق مت دے، اور اسی وعدے کو نبھاتے نبھاتے بابا بھی تھک چکے تھے۔ جتنی ان کے ساتھ اچھا رہنے کی کوشش کی جاتی وہ اتنا ہی ہمیں خراب کرتی تھی۔ جب بھائی پیدا ہوا تو ماں نے بھائی کو اپنی سوتن کی گود میں ڈال دیا تھا، اور اسی وقت بڑی ماں یہ کہہ کر چلی گئی تھی کہ انہیں کسی کے بچے نہیں چاہیے اور نہ ہی ان کا کوئی کچھ لگتا ہے۔ پتہ نہیں ایسا کیا تھا جو بڑی ماں ایسا کیا کرتی تھی۔ بابا نے دونوں بیویوں کو برابر رکھا تھا، پر پھر بھی گلہ کرتی رہتی تھی۔ ہم اسکول جاتے تھے اور میری ماں بھی جاب کرتی تھی۔ ہم تینوں بہن بھائی ماں کے ساتھ جاتے تھے، اور جس دن ہم گھر ہوتے تو بابا کی پہلی بیوی ہمیں بہت مارتی اور اکثر بابا کے کمرے کی تلاشی لیا کرتی۔ اگر کبھی ماں کو بتا دیتی تو وہ کہتی کہ کوئی بات نہیں، وہ بھی تمہاری ماں ہے، اگر کمرے میں آ گئی تو کیا ہوا، تم کسی سے ذکر مت کرنا۔ میرا ننیال نہیں تھا، ماں رشتوں کی ترسی ہوئی تھی، اتنے مشکل حالات دیکھے تھے، پھر بھی اپنے سسرال سے کبھی ناراض ہو کر نہیں گئی تھی۔ میں اسکول جاتی تھی اور ماں ہماری پڑھائی پر بہت توجہ دیا کرتی تھی، اور بابا کی ہم بہن بھائیوں میں جان بسا کرتی تھی۔ گھر آتے ہی سب سے پہلے بابا میرا پوچھا کرتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ باقی بہن بھائیوں سے پیار نہیں کرتے تھے، پر ایک بار بابا اور ماں شادی پر چلے گئے اور ہمیں گھر چھوڑ کے چلے گئے۔ ہم بہن بھائی چھوٹے تھے اور کھیل رہے تھے جب بڑی بہن نے شیشہ توڑ دیا اور الزام مجھ پر لگا دیا، اور بڑی ماں نے مجھے باہر بارش میں کھڑا رکھا اور میں بے ہوش ہو چکی تھی۔ مجھے بہت تیز بخار تھا اور کئی دن ہاسپٹل میں رہی۔ کسی نے بھی نہیں بتایا تھا کہ مجھے باہر کس نے نکالا، الٹا بڑی ماں نے کہا کہ انہوں نے ٹھیکہ نہیں اٹھا رکھا دوسروں کے بچے سنبھالنے کا۔ بابا نے کہا کہ وہ کسی کے بچے نہیں ہیں، ہمارے بچے ہیں، تمہیں شادی سے پہلے بتا دیا تھا کہ میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں، اور تم نے ہی کہا تھا کہ ایک بار مجھ سے شادی کر لیں، اس کے بعد دوسری شادی کر لیجئے گا، اور تم ہمارے ساتھ مل کر رہو گی، اور آج تم دوسروں کے بچے کہہ رہی ہو۔ بڑی ماں بابا کے سامنے بہت اچھی بنا کرتی تھی، اور بابا بھی ان کا یقین کرنے لگے تھے۔ جب ایک بار بابا نے ساری باتیں سن لی تھیں اپنی پہلی بیوی کی، اور اس کے بعد بابا نے کسی پر بھی اعتبار نہیں کیا تھا۔ اب روز گھر آتے ہم سے پوچھا کرتے کہ سارا دن کیا کیا، کیونکہ میری ماں بھی جاب کیا کرتی تھی۔ بابا کی تنخواہ سے گھر تو چل رہا تھا، پر ہماری پڑھائی کا خرچ اور اوپر سے مہنگائی سب مینیج کرنا بہت مشکل تھا، اور ماں تو پہلے سے ہی جاب کرتی تھی، وہ شادی کے بعد بھی انہیں کبھی روکا نہیں تھا بابا نے۔ بابا کہتے کہ ان کا خواب ہے کہ اپنے بچوں کو کسی مقام پر دیکھنا، اور اسی لیے وہ دن رات محنت کرتے ہمارے لیے، اور ہمیں اچھے سکولز میں ڈالا گیا تھا۔ پر بابا کی پہلی بیٹی سکول میں بہت مارتی مجھے، اور کہتی کہ تم لوگوں نے میرے باپ پر قبضہ کر لیا ہے اپنی ماں کی طرح، اور اپنی دوستوں کے ساتھ مل کر میرا مذاق بناتی۔ میں جب اپنی ماں کو بتاتی تو وہ کہتی کہ کوئی بات نہیں، بڑی بہن ہے تمہاری، کاش ماں آپ ہی کو پہلے ہی ڈانٹ دیتی یا بابا کو بتا دیتی، جو کچھ میرے ساتھ ہوا وہ کبھی نہ ہوتا۔ اپنی زندگی کے 5 سال میں نے ایک اذیت میں گزارے تھے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ انسان حسد میں اتنا گر جاتا ہے کہ اسے احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ اپنے ہی سگے بہن بھائی کو کس مشکل میں ڈال رہا ہے۔ اب رشتے ایسے کیوں ہو گئے ہیں کہ ہمیں سوائے اپنے سوا کچھ نظر نہیں آتا؟ اتنے مطلبی تو نہیں تھے خون کے رشتے۔
پھر ان کے اندر سے اب احساس کیوں ختم ہو چکا ہے؟ بابا نے تو ہمیں سمجھایا تھا کہ تم دونوں کی مائیں الگ ہیں، تو کیا ہوا؟ تم دونوں ایک باپ کی اولاد ہو، اور میری اولاد کبھی کسی دوسرے کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ پر میری آپی نے ایسا ہی کیا تھا، اس لیے پتہ نہیں کون سی نفرت کا بدلہ لیا تھا مجھ سے کہ میری زندگی تباہ کر کے رکھ دی تھی۔ کسی انسان کی زندگی تباہ کر کے معافی مانگ لی تو اسے کیا فائدہ؟ خود اس انسان کے اندر کا گلٹ کم ہو جائے گا، پر اس انسان کا کیا جس نے ایک دن کسی تکلیف میں گزارا ہو، جس کو بچپن سے لے کر جوانی تک مختلف طریقوں سے ٹارچر کیا گیا ہو۔ ہم دونوں بہنوں کا ایک ہی کمرہ تھا، اور میری بہن مجھے رات کو بہت ڈراتی، کہتی کہ اس کمرے سے نکل جاؤ ورنہ بھوت تمہیں کھا جائیں گے۔ مجھے اندھیرے سے بہت ڈر لگا کرتا تھا، اور اسی بات کا وہ فائدہ اٹھایا کرتی تھی۔ اسکول سے کالج میں پہنچ چکے تھے اور ہم ایک ہی کلاس میں تھے۔ کیونکہ بڑی بہن پڑھائی میں کچھ خاص نہیں تھی، وہ میرے علاوہ بھی دوسروں کو تنگ کرتی تھی، اور اس نے ابھی سے موبائل فون لے لیا تھا، جس کا غلط استعمال کرتی رہی اور جس کی وجہ سے مجھے میرے بابا کی نظروں میں گرا دیا تھا۔ وہ خود سہارا بن کر کسی لڑکے سے بات کرتی رہی، اس کو میری تصاویر بھیجتی رہی، اور اس بات کا پتہ بہت بعد میں پتہ چلا، کیونکہ وقت پر میں سمجھ ہی نہیں سکی وہ اچانک سے اتنی اچھی کیوں بن گئی تھی۔ وہ دن رات باتیں کرتی، میری پڑھائی بھی ڈسٹرب ہوتی۔ مجھے تب پتہ نہیں تھا کہ وہ کسی لڑکی سے باتیں کرتی ہے۔ اور جس دن اس لڑکے کے گھر والے میرے گھر رشتہ لے کر آئے تو بابا نے کہا کہ ابھی تو بچیاں چھوٹی ہیں، اور ویسے بھی ہم کاسٹ سے باہر شادی نہیں کرتے۔ اور اسی بات پر لڑکے کی ماں بھٹک اٹھی۔ اس نے کہا کہ اگر شادی نہیں کرتے تو آپ کی لڑکی ہمارے بیٹے کو ورغلا کر رشتہ لانے کا کیوں کہا؟ کیوں اس سے فون پر ساری رات باتیں کرتی رہتی ہے؟ اور بابا غصے سے کھڑے ہو چکے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میری بیٹیاں ہیں، وہ ایسا کر ہی نہیں سکتی۔ تو اس عورت نے میرا نام لے دیا اور کہا کہ پوچھو اپنی اس بیٹی سے، یہ تو اپنی تصاویر بھی بھیجا کرتی ہے۔ اور میں ہکا بکا اس عورت کو دیکھنے لگی۔ ماں نے کہا کہ میری بیٹی کے پاس تو موبائل بھی نہیں ہے، اور تبھی میری بڑی بہن نے کہا کہ جھوٹ کیوں بول رہی ہیں، یہ رہا اس کا موبائل، یہ بھی شاید اسی لڑکے نے دیا ہے۔ اور میں ڈر کر کانپنے لگی تھی، کیونکہ بابا غصے سے مجھے دیکھ رہے تھے، اور مجھے تو کسی بات کا بھی پتہ نہیں تھا۔ میں نے تو آج تک کسی لڑکی سے بات نہیں کی تھی، وہ تصاویر تو دور کی بات تھی۔ ماں نے مجھ سے پوچھا کیا یہ سچ ہے، اور میں ہاتھ جوڑے اپنی بات کا یقین دلا رہی تھی، پر ماں نے مجھے تھپڑ مارا، اور بابا نے کہا کہ اس کے لیے رشتہ دیکھو۔ جس بیٹی پر بہت ناز تھا کہ میرا نام اونچا کرے گی، اسی نے آج میرا سر، میری عزت خاک میں ملا دی۔ آج سے اس کا کالج جانا بند۔ بابا نے کہا کہ میری ہی غلطی ہے جو اتنی آزادی دے دی ہے، اور میں بابا کے پاؤں پکڑے اپنے اس ناکردہ گناہ کی معافی مانگنے لگی۔ بابا سے کہا بھی یہ سب میں نے نہیں کیا ہے، آپ ہی بات کرتی رہی ہیں، پر آپ ہی نے کہا کہ اب آپ گناہ کو چھپانے کے لیے میرا نام مت لو۔ بہت تمہارے گناہوں پر پردہ ڈال لیا، ابھی تو بابا کو تمہارے کالج کے قصے نہیں سنائے، ورنہ بابا تمہیں جان سے مار دیں۔ اور بابا نے کہا کہ آج سے سائرہ کا کالج جانا، اس گھر سے نکلنا بالکل بند ہو چکا ہے، اور اگر اب کوئی بات مجھے سننے کو ملی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اور تب ماں نے کہا کہ بس کریں سب، ان کی بیٹی ایسی نہیں ہو سکتی، وہ اس معاملے کی تہہ تک جائے گی۔ اور بابا سے بھی کہہ دیا کہ اگر میری بیٹی بے قصور نکلی تو وہ اپنے بچوں کو لے کر الگ ہو جائیں گے۔ ساری عمر ان پر جو الزام لگے وہ چپ چاپ سہتی رہی، پر اپنی اولاد پر لگے کسی بھی الزام کو برداشت نہیں کریں گے۔ اور پھپھو نے کہا کہ بھابھی پہلے ہی اپنی بیٹی کو باندھ کر رکھتی، آج سب کے سامنے ہمیں رسوا کروا دیا۔ اور بڑی ماں ایک طرف کھڑی مسکرا رہی تھی۔ میں تو انہیں اپنی ماں سمجھا کرتی تھی، پر وہ دونوں ماں بیٹی ایک جیسے نکلی، اور میرا کالج جانا بالکل بند کروا دیا گیا۔ میں بابا سے بہت کہا کہ میں نے کچھ نہیں کیا، اور میری پڑھائی کا 2 سال ضائع ہو گئے تھے۔ اور اس دوران پھپھو اور میری سوتیلی ماں کہتی کہ گھرداری سیکھو، اور اکثر میری سوتیلی ماں مجھے مارنے لگتی اور زبردستی گھر کے کام کرواتی۔ جب بابا سے ذکر کرنے لگتی تو وہ کہتے کہ اچھا ہے، تمہارے ہی کام آئے گا، کل کو سسرال والے یہ تانے تو نہیں دیں گے کہ تمہیں آتا جاتا کچھ نہیں۔ پر میں پڑھنا چاہتی تھی اور اپنے پیروں پر کھڑی ہونا چاہتی تھی۔ میرے بہت سے خواب تھے، پر وہ ٹوٹ چکے تھے، اور اپنوں کے لہجے نے مجھے زخمی کر دیا تھا۔ پورے 2 سال ہو چکے تھے جب ایک دن ایک لڑکا ہمارے گھر کی دیوار پھلانگ کر کمرے کی کھڑکی کے پاس آ گیا، اور بڑی بہن اس کے پاس کھڑی تھی، اور جیسے مجھے دیکھا تو شور ڈال دیا، اور سب سے یہ کہا کہ یہ لڑکا سائرہ سے ملنے آیا تھا، اور بابا نے پہلی بار مجھے تھپڑ مارا تھا۔ اس لڑکے نے بھی کہہ دیا کہ وہ سائرہ سے ملنے آیا تھا، اور بابا نے اس دن ماں سے کہا تھا کہ ابھی اسی وقت اپنی بیٹی کو لے کر یہاں سے چلی جاؤ، ورنہ میں اس کو جان سے مار دوں گا۔ اور بڑی ماں نے کہا کہ اس کو کیوں دفع کرنا ہے، اس کا ابھی کے ابھی اس کے ساتھ نکاح کروا دو۔ پتہ نہیں کیوں میرے ساتھ ایسا ہو رہا تھا، میں نے تو کبھی کسی کا برا نہیں چاہا تھا، پھر میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا تھا؟ میں نے بابا کے آگے ہاتھ جوڑے تھے۔
میرے ساتھ ایسا مت کرے، میں بے قصور ہوں۔ پر کسی نے میری ایک نہ سنی اور ماں نے مجھے کمرے میں بند کر دیا تھا اور وہ لڑکا بھی بھاگ گیا تھا۔ بابا نے میرے لیے رشتے دیکھنا شروع کر دیے تھے اور جیسے ہی رشتہ آتا میری بڑی بہن ان کو میری کہانیاں سناتی، وہ لوگ چلے جاتے۔ اور جب ایک دن میں اپنی بڑی بہن سے کہا کہ کیا تمہیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ جو کچھ تم نے کیا ہے اور جو کچھ تم کر رہی ہو، کہ اپنے رب کو بھول چکی ہو؟ تو وہ آگے سے ہنسنے لگتی، کہنے لگی کہ تم ماں بیٹی تو پہلے دن سے میرا اور میری ماں کا حق مارنے چلی تھی، اب تمہاری ماں نہ صحیح تم سے ہی میں اتنا برباد کروں گی کہ ایک دن خود ہی اپنی جان دے دو گی۔ مجھے اس سے نفرت ہونے لگی تھی۔ بھلا ایک ہی باپ کی اولاد ایسا کب کرتی ہے؟ وہ میری دشمن بن گئی تھی، اور جب اپنی ماں کو سب کچھ بتاتی تو وہ کہتی کہ بس صبر کرو، اللہ سب دیکھ رہا ہے، وہ سب تمہارا بدلہ لے گا۔ اور میں بہت دعائیں کرتی اور اللہ سے مدد مانگتی۔ پھر میری بڑی بہن کے لیے رشتہ آیا اور اس نے منہ پر ہی لڑکے والوں کو کہہ دیا کہ آپ لوگوں کی اوقات ہے میرا رشتہ مانگنے کی۔ وہ لوگ بابا کے دوست کے بیٹے کا رشتہ لائے تھے۔ وہ جب انہوں نے کہا کہ ہم تمہارا نہیں سائرہ کا رشتہ لائے ہیں تو میری بڑی بہن کو اپنی توہین محسوس ہوئی۔ اس نے تب تو کچھ نہ کہا، پر لڑکے کو فون کر کے کہہ دیا کہ جس لڑکی کے لیے آپ رشتہ لے کر آئے وہ تو پہلے اپنا منہ کالا کروا چکی ہے، اب تو بس اس کے گناہ کو چھپانے کے لیے آپ کے سر تھوپا جا رہا ہے۔ اس لڑکے نے بجائے بات کی تصدیق کرنے کے سیدھا میرے بابا کو کال کر کے کہہ دیا کہ مجھے شادی نہیں کرنی، آپ کی تو بیٹی ایسی ہے۔ اور بابا بیٹھے رونے لگے اور میری ماں سے کہنے لگی کہ کاش یہ سب کچھ سننے سے پہلے میں مر جاتا یا پھر اس کو پیدا ہوتے ہی گلا گھونٹ دیتا۔ پر میں بہت کچھ کہنا چاہتی تھی، اپنی صفائی دینا چاہتی تھی، پر بابا نے میرا یقین نہیں کرنا تھا۔ سب کچھ اتنا مہارت سے پلان کیا گیا تھا اور میری ہی بڑی بہن میری دشمن تھی۔ میں نے بہت کوشش کی تھی کہ اس کو سمجھا سکوں، اس سے کہا تھا کہ بابا کو سب سچ بتا دیں، پر اس نے کہا کہ بھول جاؤ اور بس آگے دیکھو تمہیں کتنا برباد کرتی ہے۔ میرا جو رشتہ تھا وہ گھر آنے سے پہلے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ کیا کچھ نہیں سوچا تھا میں نے، اور بابا بھی تو بات نہیں سن رہے تھے، وہ تو میری شکل ہی نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ کتنا مشکل لگتا ہے نا زندگی کو جینا جب ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے ہمارے خون کے رشتے ہم سے بات نہ کریں۔ میرے وہی بابا جو مجھ پر جان دیا کرتے تھے، وہ کیسے مجھ پر شک کر بیٹھے؟ انہوں نے کیوں ایک بار بھی کسی کی بات کی تصدیق نہیں کی تھی اور مجھے مجرم ٹھہرا دیا گیا تھا۔ میرے دن رات رونے میں گزر جاتے، اللہ سے مدد مانگتی۔ میری سزا ہر روز بڑھتی جا رہی تھی اور میں گھر کی سب سے لاڈلی اور ہونہار بیٹی ایک کام والی بن کر رہ گئی تھی۔ ماں بھی چپ چاپ آنسو بہاتی تھی اور میں تو ہنسنا بھول چکی تھی۔ 2 سال ہو گئے تھے گھر کی دیواروں کو دیکھتے ہوئے، جبکہ میں تو ڈاکٹر بننا چاہتی تھی اور بابا بھی مجھے تایا ابا کے پاس بھیج رہے تھے۔ میری پڑھائی بھی بالکل بند ہو چکی تھی جب چھٹیوں میں تایا کی فیملی ہمارے گھر آ گئی، اور میری ماں بلکہ میرے بابا کی پہلی بیوی ان کے آگے پیچھے ان کا بہت خیال رکھ رہی تھی۔ ان کے 2 بچے تھے اور دونوں اپنی پڑھائی مکمل کر چکے تھے، اور تائی اماں چاہتی تھی کہ اب اپنے بیٹے کی شادی کر دیں۔ ایک ہی بیٹا ہے اور ان کے 100 ارمان تھے۔ بڑی بہن بہت خوش اخلاقی سے ان سے ملا کرتی تھی اور سارے کام کرتی، اور میری بڑی بہن کہتی کہ اس نے کیا ہے سب کچھ، اور میں اپنے کمرے میں بند رہتی۔ میری تائی کی بیٹی بھی ہمارے ساتھ ہی اسی کمرے میں آ کر رہنے لگی، کہتی کہ وہ کیا کرے گی الگ رہ کر، یہاں بیٹھ کر کم از کم گپ شپ ہی ہو جائے گی، اور میں چپ چاپ ایک کونے میں پڑی کتاب پڑھنے میں مصروف رہتی۔ اور میری بڑی بہن اور وہ دونوں باتیں کیا کرتی تھی۔ تایا ابا کا بیٹا بھی تھا جو ایک ڈاکٹر تھا اور اب پاکستان میں ہی اپنا ہاسپٹل کھولنے کا سوچ رہا تھا۔ میری آپی جو 3 سال بڑی تھی مجھ سے، پر انہوں نے اس رشتے کو میرے لیے ایک سزا بنا کر رکھ دیا تھا، اور میں سوچتی کہ اگر بہنیں ایسی ہی ہوتی ہیں تو کبھی کسی کو بہن نہیں ہونا چاہیے۔ کھانا بنانا میری ذمہ داری تھی۔ ماں بہت کہتی کیوں خود کو تکلیف دیتی ہو، کیوں ایسے سزا دے رہی ہو خود کو، پر میں کوئی جواب نہیں دیتی۔ میں نے تو اپنا معاملہ ہی اب اپنے رب پر چھوڑ دیا تھا۔ میں کسی سے بھی فری نہیں ہوتی تھی۔ 1-2 بار تایا کے بیٹے سے سرسری سی بات ہوتی تھی۔ اس کا نام کاشان تھا اور اسے میرے ہاتھ کی چائے بہت پسند تھی۔ جیسے ہی باہر سے آتا مجھے آواز دے کر چائے کا کہتا، اور ایک دن بڑی ماں نے کہا کہ تم نادیہ سے کہا کرو چائے کا، سائرہ نے اسی سے چائے بنانا تو سیکھی ہے، ورنہ سائرہ تو بہت کام چور ہے، وہ تو کسی کام کی نہیں، آخر کو کون سا کسی خاندانی ماں کی بیٹی ہے، تمہیں تو اس کے قصے نہیں پتہ، ورنہ تم تو اسے دیکھنا بھی پسند نہ کرو۔ اور کاشان نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ میں روتے ہوئے باہر نکل گئی تھی۔ وہ جی بھر کے اندر کا غبار نکالا تھا۔ مجھ سے اب اپنی اتنی تذلیل برداشت نہیں ہوتی تھی، اور میں نے اس دن سوچ لیا تھا کہ میں مر جاؤں گی۔ میری وجہ سے جو تکلیف میری ماں اور بابا سہ رہے تھے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ جب کاشان آ گیا، کہنے لگا کہ گھر میں سب ایسے کیوں باتیں کرتے ہیں تمہارے بارے میں؟
میں نے کہا کہ میں ایسی ہی ہوں، پر اس نے کہا کہ مجھے تو ایسی نہیں لگتی۔ میں خاموش رہی، اور جب اس نے کہا کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے تو میں نے غصے میں اس کو سب کچھ بتا دیا۔ کاشان نے کہا کہ میں ان سب باتوں پر یقین نہیں کرتا۔ میں نے کہا کہ جو تکلیف میں 3 سال سے سہ رہی ہوں، آپ نے ایک پل میں کہہ دیا کہ میں ایسی نہیں ہوں۔ میرے تو بابا نے بھی جس کی اولاد ہوں، انہوں نے میرا یقین نہیں کیا، پر آپ بنا جانے کیسے کہہ رہے ہیں کہ میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں؟ پھر کاشان نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر دے گا، اور بنا جانے کیا ہوا کہ گھر پر سب کا رویہ مجھ سے بدل گیا تھا۔ بابا نے مجھے پڑھائی کی اجازت دے دی، اور میری بڑی بہن نے کہا کہ جو کچھ تم سوچ رہی ہو ایسا کبھی ہوگا نہیں، اور پھر دوسرے دن مجھ سے معافی بھی مانگنے لگی، اور میں نے معاف کر دیا تھا کہ چلو جو ہو گیا، شاید ایسے ہی لکھا تھا نصیب میں۔ پر میں نے کاشان کو بھی انکار کر دیا کہ مجھ سے کوئی امید مت رکھے، مجھے اپنے بابا کے خوابوں کو پورا کرنا ہے، اپنے پیروں پر کھڑے ہونا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ وہ میرا انتظار کرے گا، اور انہی دنوں میری بڑی بہن نادیہ کو پارسل آنے لگے، جسے لے کر وہ الماری میں رکھ لیتی اور کھول کر بھی نہ دیکھتی۔ جب میں کہتی تو آگے سے جواب دیتی کہ سبھی تمہارے لیے ہیں، تمہاری شادی پر دوں گی، اور اگر اسے کھولا تو قیامت آ جائے گی۔ میں سمجھتی تھی کہ وہ مجھے اپنا سامان نہیں دکھانا چاہتی۔ جب ایک روز وہ اپنی دوست کے پاس گئی اور میں نے سارے پارسل کھول لیے، جس میں اچھے اچھے کپڑے اور جولری تھی، میں نے پہن لی اور سوچا کہ میری بہن کتنی اچھی ہے۔ اس کی ہر ایک بات کو بھول کر میں نے جلدی سے ساری چیزیں پہن کر خوشی خوشی شیشے کے سامنے آئی، لیکن شیشے میں دیکھتے ہی میرا جسم ٹھنڈا پڑ گیا، کیونکہ میں بوڑھی ہو چکی تھی۔ میرے چہرے پر جھریاں پڑنے لگی تھیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے میرے ہاتھ بھی سکڑنے لگے، اور میں چیخنے چلانے لگی اور میں بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو میں ہاسپٹل میں تھی۔ ماں سے کہا کہ میں شیشہ دیکھنا چاہتی ہوں، پر بابا اور ماما رونے لگے، اور کاشان پریشان ایک طرف کھڑا تھا۔ کاشان نے بتایا کہ تم نے ایک ایسے پوائزن استعمال کیا ہے جس کے جسم پر لگنے سے تم بوڑھی ہو چکی ہو، اور میں رونے لگی تھی۔ کتنے ماہ ہاسپٹل میں رہی تھی، اور ایک دن میری بڑی بہن ہاسپٹل آئی، کہنے لگی کہ یہی اوقات تھی تمہاری، وہ سب کچھ تو تمہاری شادی کا تھا، کیونکہ کاشان نے مجھے ٹھکرا کر تم سے شادی کا کہا تھا، اور وہ سب سامان تو شادی پر تمہیں پہنانا تھا۔ تمہیں کیا لگتا تھا کہ میں تمہیں اتنی آسانی سے چھوڑ دوں گی؟ پہلی ساری عمر تم ماں بیٹی مجھ سے، میری ماں سے ساری خوشیاں چھینتے رہے، یہاں تک کہ میرے باپ کو بھی مجھ سے چھین لیا، اور آج دیکھو میں نے سب کچھ تم سے واپس لے لیا ہے، اور تمہارا کاشان بھی۔ اور ہنستے ہوئے چلی گئی تھی۔ کاشان کی شادی میری بڑی بہن سے طے ہو چکی تھی۔ جب ایک دن ہاسپٹل میں ہی میں نے کاشان سے کہا کہ تم تو کہتے تھے کہ مجھ سے محبت کرتے ہو، پھر یہ شادی کیوں؟ اس نے کہا کہ فکر نہ کرو، یہ شادی کسی صورت نہیں ہوگی، بلکہ اس سے پہلے میں سب کچھ سب کے سامنے لے آؤں گا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا تھا۔ میں 6 ماہ سے ایک اذیت میں تھی۔ مجھے ہاسپٹل میں رکھا گیا تھا جب ایک دن میری بڑی بہن کے اوپر کسی نے تیزاب پھینک دیا تھا، اور اس کا چہرہ جل چکا تھا، اور اس دن بھی وہ شاید سب کچھ نہ بتاتی اگر کاشان سارے ثبوت اکٹھے نہ کرتا۔ میری بڑی بہن نے بابا کے سامنے سب کچھ قبول کیا تھا کہ وہ سائرہ بن کر بات کرتی رہی ہے، اور وہ لڑکا بھی اسی نے بلایا تھا، اور جو رشتہ آتا تھا ان لوگوں کا وہ بھی وہی بگا دیا کرتی تھی، سائرہ کے بارے میں غلط باتیں کر کے، اور جو سائرہ کے ساتھ ہوا اس کے ذمہ دار بھی وہی ہے۔ میری بہن نے کہا کہ سائرہ سے ایسا بدلہ لینا چاہتی تھی جس سے یہ ہر روز مرے، اور آج میرے ساتھ یہ سب ہو گیا، مجھے معاف کر دیں۔ وہ معافی مانگ رہی تھی اور بابا گر چکے تھے، ان کو ہارٹ اٹیک آیا تھا، اور اس کے بعد ہم کبھی اس گھر میں نہیں گئے تھے۔ بابا نے ہر تعلق ختم کر دیا تھا، اور کاشان نے اپنی محبت نبھائی تھی، میرے لیے سب کچھ ٹھیک کر دیا تھا، اور مجھے لے کر بیرون ملک علاج کے لیے آیا تھا، اور آنے سے پہلے اس نے مجھ سے شادی کر لی تھی۔ پورے 4 سال میرا علاج ہوتا رہا، اور اب میں بالکل ٹھیک ہو چکی ہوں۔ آج میرے 3 بچے ہیں، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ جس نے کاشان جیسا شوہر مجھے دیا۔ ہم باہر ہی سیٹل ہو گئے تھے، میرا کبھی دل ہی نہیں کیا واپس آنے کو۔ میری بڑی ماں کو فالج کا اٹیک ہوا تھا، اور میری بڑی بہن وہ اپنے جلے ہوئے چہرے کے ساتھ اپنی ماں کو سنبھالتی ہے۔ اس نے جو نفرت کی، اس نفرت میں اس کا اپنا ہی نقصان ہوا۔ کاش وہ دل کو صاف کر کے چلتی تو کبھی ایسا نہ ہوتا۔ سچ کہتے ہیں کہ حسد انسان کو کھا جاتا ہے۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے، اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔